بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة خیر من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور ہمیں اور آپ کو یہ مبارک مہینہ جو ماہ ذی الحجہ ہے اس کو پانے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہمارے اوپر بہت ہی بڑا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام. محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ مہینہ عنایت فرمایا ہے جو مہینہ بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا تو ہمیں ان ایام سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سال کے 12 مہینوں میں جن ایام کو فضیلت و برتری حاصل ہے ان میں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام بھی شامل ہیں. پورے سال میں جن ایام کو سب سے زیادہ فضیلت اور برتری حاصل ہے ان میں 10 ایام یا 10 دن ماہ ذی الحجہ کے بھی شامل ہوتے ہیں. جمہور مفسرین نے جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے ولیال عشر سے مراد عشر ذی الحجہ مراد لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان دنوں کا نام لے کر قسم کھانا، ذی الحجہ کا قسم کھانا، عشر ذی الحجہ کا قسم کھانا، یہ سمجھ لی ان کی اہمیت کے لیے یہ کافی ہے، اس کے مقام اور مرتبہ کو بلند اور اعلیٰ کرنے کے لیے کافی. محترم حضرات و خواتین، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں، یعنی ابتدائی جو 10 دن ہوتے ہیں ذی الحجہ کی عشرہ ذی الحجہ جس کو کہا جاتا ہے، ان 10 دنوں میں نیک اعمال جتنے پسندیدہ اور محبوب ہیں اتنے اور دن میں محبوب نہیں. لوگوں نے کہا یا اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اور دنوں میں اگر کوئی شخص جہاد کرتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ بھی اور دنوں میں اتنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے؟ یعنی یہ کہ اگر کوئی شخص ان دنوں میں روزہ رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور دوسرے دنوں میں کوئی جہاد کرتا ہے تو جہاد کرنا بھی اتنا زیادہ محبوب و پسندیدہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ بھی اتنا محبوب و پسندیدہ نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی شخص اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد میں نکلا اور ان میں سے کوئی بھی چیز واپس نہ لا سکا، یعنی وہ شہید ہو گیا جان و مال کے ساتھ. محترم حضرات و خواتین، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے افضل ایام الدنیا ایام العشر. دنیا کے افضل دنوں میں سے پوری افضل دنوں میں سے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن افضل دن ہیں. آئیے ہم اور آپ دیکھیں کہ اتنی اہمیت ان 10 دنوں کی، جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، ابتدائی 10 دن، ان کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ کیا اس کی خصوصیت ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ محترم حضرات و خواتین، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں
کہ آپ پورے سال عمرہ کرنا چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں، نماز پڑھنا چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھنا چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن حج اور قربانی اور دنوں میں آپ نہیں کر سکتے۔ انہی 10 دنوں میں حج اور قربانی بھی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اہم عبادات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں میں اکٹھا کر دیا ہے، جمع کر دیا ہے، جن کی وجہ سے ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ عشر ذی الحجہ کے ایام زیادہ اہمیت والے ہیں، مقام و مرتبہ والے ہیں، یا رمضان مبارک کے آخری عشرہ؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دن کے حساب سے عشر ذی الحجہ کے دن پورے سال کے دنوں پر فضیلت رکھتے ہیں، اور رات کے حساب سے رمضان مبارک کا آخری عشرہ جو ہوتا ہے وہ عشرہ کی راتیں پورے مہینے کی راتوں پر فضیلت اور دنوں میں پر فضیلت رکھتی ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، اسی طرح سے عشر ذی الحجہ کے اعمال کیا ہیں؟ اگر ان کی اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے تو ہمیں اور آپ کو ان اعمال کو جاننا چاہیے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں، جن سے ہم استفادہ کر سکیں۔ کون سے اعمال ہیں، کون سے مستحب اعمال ہیں کہ ہمیں اور آپ کو ان میں کرنا چاہیے؟ اس میں ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمیں روزہ زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہیے۔ اگر ہم 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک پورا روزہ رکھتے ہیں، پھر ادھر عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں، الحمدللہ بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ اسی طرح سے قرآن کی تلاوت ہم کریں، ذکر و اذکار کریں، تسبیح، تحلیل، تکبیر، تحمید، صدقہ و خیرات، یہ سارے وہ اعمال ہیں جن کو ہم ان میں کر سکتے ہیں، اور ان میں ہم جب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت ہی زیادہ پسند فرماتا ہے اور دنوں میں عمل کرنے کے بنسبت۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم ان دنوں میں ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ محترم حضرات و خواتین، اسی طرح سے عشر ذی الحجہ میں تکبیرات کا جو سلسلہ ہے، ہمیں تکبیر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ عظیم کوئی دن نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں سے عظیم کوئی دن نہیں، اور نہ ان دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب کسی دن کا عمل ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لہٰذا تم ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کہا کرو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اسی طرح سے تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طرح سے ہم تکبیرات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ محترم حضرات و خواتین، بال اور ناخن ان ایام میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عشر ذی الحجہ آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے ناخن اور بال کو نہ کاٹے، ہاتھ نہ لگائے۔ لیکن اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو قربانی کرنے والے ہیں۔ جو قربانی کر رہا ہے اس کے اہل خانہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ شیخ محمد صالح المنجد حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اہل خانہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح سے عشر ذی الحجہ میں روزہ رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے، ذی الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ روزے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سے عرفہ کا روزہ بھی انہی ایام میں شامل ہے۔ عرفہ کا وہ روزہ جس کی بہت ہی زیادہ فضیلت آئی ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ کون سا روزہ؟ یوم عرفہ کے روزہ، یعنی 9 ذی الحجہ، جب حجاج کرام عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ روزہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جو لوگ اس سے باہر ہوتے ہیں، حج نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے روزہ کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جو مستحب روزہ ہے۔ اور جب آپ سے یہ سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ روزہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ سال گزشتہ اور آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس
لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا ہے تو ہم ان 10 دنوں سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اور جو مستحب اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے انہیں کر کے ادا کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، اپنا ٹھکانہ جنت میں بنائیں، اپنے آپ کو جہنم سے دور کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔